الحمد لله الرحمن الرحيم. وسعت رحمته الخلائق أجمعين. ونشهد أن لا إله إلا الله. ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. عزیزان من، اصحاب ایمان، الرحمن اللہ تعالیٰ کا ایسا دل نشین نام ہے کہ جسے سنتے ہی دلوں پر سکینہ طاری ہونے لگتا ہے، جس کے معانی میں غور و فکر کریں تو روح کے اندر تک چین و سکون سرایت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نام کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنی پہچان کروائی ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب میں فرمایا: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اور اپنی اسی نام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں 2 مرتبہ ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید کے شروع میں ہی ذکر رحمان کیوں کرنا ہوتا، جبکہ قرآن پاک خود رب رحمان کی نازل کردہ کتاب ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کلام اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اور اس لیے نازل فرمایا تاکہ یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے رحمت ہو۔ اور جس ذات بابرکات پر نازل فرمایا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالی ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیو، رحمت خداوندی کی تجلیات کا مشاہدہ کرنا ہو تو دیکھیے کہ کیسے اس رحیم ذات نے زمین میں ہمارے لیے اسباب زندگی مہیا فرما دیے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہے، اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور اس نے آسمان کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو کتنا رحیم و کریم ہے، تیری رحمت پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ساری مخلوقات پر تیری رحمت سایہ فگن ہے۔ تیرا قول حق اور سچ ہے، تیرا ہی فرمان ہے: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اے رب رحمان، تیرے برگزیدہ انبیاء و رسول تیرے رحمت سے وابستہ رہے، اس کی طلب میں تیرے حضور امید لگائے دست دعا بلند کیے رکھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمائی: رب اغفر لی ولأخی
وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ میرے پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنے رحمت میں داخل کر دے، تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ دست سوال بلند فرمایا، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنے رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے تجھ سے اپنی امید کا اظہار فرمایا، ارحمنی رحمتاً تغنینی بہا عن رحمت من سواک، اے اللہ مجھ پر ایسی رحمت فرما جو مجھے تیرے سوا ہر ایک کے رحمت سے بے نیاز کر دے۔ اے رب رحمان، تو پاک ذات ہے، ساری مخلوقات اپنے اپنے حال اور انداز میں تیری رحمت کی سوالی ہے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر بھی اپنی شان ستاری سے ان پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تیری رحمت جوش میں آتی ہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ تو نے اپنے عرش پر یہ لکھ دیا، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اور قرآن میں تو نے یہ ندا لگائی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو میرے بھائیو، وہ پاک پروردگار کتنا عظیم ہے، اس کی رحمت کتنی بے شمار اور بے حساب ہے، جس نے اپنے عطاؤں سے ہمیں نوازنے کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول رکھے ہیں، اپنے کرم و سخا کے اسباب ہر سو پھیلا دیے ہیں۔ چنانچہ یہ ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ میرے بھائیو، آپ اس سے دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے، آپ کی مناجات سنتا ہے، آپ کے شکستہ دلوں کو اپنی رحمت سے جوڑ دیتا ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے عباد رحمان، ذرا سوچئے کتنی ہی بار اس کریم ذات نے اپنی نعمتوں سے نواز کر آپ کو خوشیوں سے سرشار کر دیا، کتنی ہی دفعہ آپ کی آنکھوں سے اس وقت خوشی کے آنسو امڈ آئے جب اس نے آپ کو تنگیوں اور مشکلات سے نکالا، اور کتنی ہی مرتبہ آپ کے دل کو غم اور الم سے نجات دے کر سکون و اطمینان بخشا۔ یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، لیکن یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو فضل ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے، لہٰذا اس کے رحمت ہی کی ایک صورت ہے کہ وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے بعد اپنے عطاؤں، نعمتوں اور راحتوں سے نوازتا ہے، اور اپنے اس فرمان سے اپنے بندوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کوئی مشکل ہو تو اللہ اس کے بعد کوئی آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، آپ ایسے آسمان تلے موجود ہے جہاں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور آپ تو اس رحمان کے بندے ہیں جو آپ کے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، آپ کے سارے رنج اور الم دور فرماتا ہے، آپ کو بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے، آپ سے کچھ لے لیتا ہے تو اس لیے تاکہ آپ کو مزید دے،
آپ سے کچھ روک لیتا ہے تو اس لیے تاکہ آپ کو مزید عطا کرے، ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس لیے تاکہ آپ کے لیے کئی دروازے کھول دے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت شفیق بڑا مہربان ہے۔ میرے بھائیو، آپ تو اس رب رحمان کے بندے ہیں جو آپ کے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دیتا ہے، آپ کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانا آسان فرما دیتا ہے، آپ کے تمام امور کی بہترین اور کامل انداز میں ایسی تدبیر فرماتا ہے جو آپ کے شایان شان سب سے افضل اور سب سے زیادہ مناسب ہو۔ تو اگر کبھی کوئی مشکل آپ کو گھیر لے تو پریشان نہ ہو، بلکہ اپنے رب کی بے پایا رحمت پر بھروسہ رکھے، اور یہ بات یاد رکھے کہ ہر تکلیف پر آپ کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ ہے، ہر آزمائش پر آپ کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ہر غم و پریشانی میں صبر کرنے پر آپ کو اجر عظیم سے نوازا جاتا ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة۔ مؤمن پر جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے، حتیٰ کہ وہ کانٹا بھی جو اسے چبھتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، یا اس کی وجہ سے اس کی کوئی غلطی معاف کر دی جاتی ہے۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو، یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیزان محترم، اصحاب ایمان، دنیا میں جس قدر بھی آپ کو رحمت خداوندی کے مظاہر نظر آ رہے ہیں، وہ سب رب تعالیٰ کے رحمت واسعہ کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ الرحمت 100 جز فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھ کے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ لہٰذا جو بندہ بھی یہ چاہے کہ وہ رب تعالیٰ کی رحمتوں سے سرفراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں پر رحم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ رحمت اور شفقت کی بنیاد پر معاملہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ، اور یہ دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے۔ اسی طرح اپنی ازدواجی زندگی کو اپنے شریک حیات کے ساتھ محبت و رحمت کے جذبات کے ذریعے خوشنما بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ چنانچہ اگر محبت باقی نہ بھی رہے تو رحمت کا مادہ ضرور باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسے شخص کو جو اپنی بیوی سے محبت نہ رکھنے کے باعث اسے طلاق دینا چاہتا تھا، فرمایا،
لیس کل البیوت تبنى علی الحب، سب گھر محبت ہی کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتے، یعنی اگر محبت نہ رہے تو دلوں میں رحمت کا جذبہ کھار فرما رہتا ہے۔ برادران اسلام، ہمارے بچے سب سے زیادہ ہمارے پیار و محبت کے حقدار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنے اولاد سے محبت کرنے والا نہیں دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، رحمت کو اپنے معاشرے کی اور اپنے تمام تر اعمال اور افعال کی نمایاں خصوصیت بنائے، اپنے اولاد کی اس پر تربیت کرے اور دعا کے ذریعے رب تعالیٰ کے رحمتوں کے در پہ رہیے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا عمل مبارک تھا، اور عبادات اور نیکیوں کی کثرت کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقین رکھو اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ هذا وصلی اللہم وسلم علی سیدنا ونبینا محمد خاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الأكرمين۔ اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا رحمة تغنينا وتكفينا، اللهم اجعلنا ممن رحمته وشرحت صدره ويسرت أمره وغفرت ذنبه يا أرحم الراحمين۔ اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين وفيما بيننا متراحمين وبوالدينا بارين وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين۔ اللهم ارحم أمواتنا يا رحمن وعاملهم بالرحمة والإحسان، واملأ قبورهم رحمة واجعل حسابهم رحمة، وثقل موازينهم برحمتك وأدخلهم الجنة بمنتك۔ اللهم احفظ دولة الإمارات بحفظك وتولها برعايتك وحطها بعنايتك يا رب العالمين۔ اللهم احفظ بحفظك الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، وأدم عليه لباس السداد والحكمة، ووفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه۔ اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وسائر شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك۔ اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم يا واسع الرحمة ويا عظيم المنة اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين۔ اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا۔ اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله قوة وبلاغا إلى حين۔ عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة۔